السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے دن ہم تمل ناڈو کے سرقاضی جناب صلاح الدین اظہری صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہیں گے، کیونکہ کچھ دنوں سے حالیہ دنوں میں سرقاضی کے بارے میں ہی بار بار بات آتی ہے اور ان کے کردار کشی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، تمل ناڈو کے حد تک جو سرقاضی کا عہدہ ہے یہ اصل میں انگریز کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو اس عہدہ پر تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا اس عہدے پر آ جاتا ہے، اس کے بعد ان کے بیٹے اس عہدے پر آ جاتے ہیں، اور یہ عہدہ کوئی با اختیار نہیں بلکہ ایک ڈمی پوسٹ ہے۔ اور اس عہدے پر رہنے والا جو سرقاضی ہے، وہ سرقاضی اگر حکومت تمل ناڈو یا تمل ناڈو کی ہائی کورٹ مسلمانوں کے خلاف یا شرعی احکام کے خلاف کوئی حکم نافذ کر دے، کوئی قانون جاری کر دے، تو اس کے سرقاضی روک نہیں سکتے۔ سرقاضی کا کام بس رؤیت ہلال کا اعلان کرنا ہے اور حکومت اس کے لائق اس دن چھٹی دے دے گی۔ میرے محترم دوستو، تمل ناڈو کے موجودہ سرقاضی صلاح الدین صاحب اظہری جب سے اس عہدہ پر فائز ہوئے، تب سے کس طرح ان کا کردار رہا، ان کی کارکردگی کیسی رہی، ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن گزشتہ 10-12 سال سے جب سے ہم نے اس کو نوٹ کرنا شروع کیا، اس وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ سرقاضی اپنے ذمے کو پوری امانت داری سے نہیں نبھاتے، اس کے اندر اپنی منمانی طریقے کے مطابق جو ہے رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ یہ سرقاضی اپنی منمانی طریقے سے فیصلہ کر دیتے ہیں، چاہے طلاق کا ہو چاہے خلا کا ہو۔ آپ لوگ دیکھ سکتے رائے پیٹ میں غریب لوگ جاتے ہیں تو کئی دن چکر کاٹتے ہیں سرقاضی کے پاس ایک طلاق نامہ لینے کے لیے یا خلا نامہ کے لیے، فیصلہ کے لیے۔ وہی ایک مالدار جاتا ہے تو 4 گھنٹے کے اندر اپنا فیصلہ کر کے آ جاتا ہے۔ اس مالدار کا اگر طلاق کی ضرورت ہے تو طلاق نامہ مل جاتا ہے، خلا کی ضرورت ہے تو خلا نامہ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح اس سرقاضی کی منمانی رویے کے خلاف جو ہے 2016 میں تمل ناڈو توحید جماعت کی طرف سے زبردست احتجاج بھی کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح یہ رؤیت ہلال کے تعلق سے بھی بہت گڑبڑ ہوا۔ عام طور پر جو اسٹیٹ ٹاؤن سرقاضی ہوتے ہیں، وہ اس ریاست کے اندر جس شہر میں جس علاقے میں بھی رؤیت ہلال کی خبر آتی ہے، چاند دیکھنے کی خبر آتی ہے، اس کو تحقیق کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر خبر سچی ہے تو اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سرقاضی صاحب کا عجیب معاملہ ہے، خدامت پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کسی کو مثال کے طور پر تمل ناڈو کے مولانا شمس الدین قاسمی صاحب ہیں، ایک مرتبہ چنئی ایئرپورٹ میں آ کر اترتے ہیں، ایئرپورٹ کے قریب آتے ہیں، تب اس وقت انہوں نے جو ہے رؤیت ہلال کا مشاہدہ کیا، انہوں نے چاند دیکھا۔ چاند دیکھنے کے بعد سرقاضی کی اطلاع دیتے ہیں تو سرقاضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ارے تم تو فلائٹ میں جاتے ہوئے فلائٹ سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک سعود کا ایک آدمی چاند دیکھنے کے بعد سرقاضی کی اطلاع دیتا ہے۔ سرقاضی دیکھتے ہی کہ جس نے چاند دیکھا ہے اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، تو کہنے لگا ارے تیرے سر پر ٹوپی نہیں ہے، تیرا لباس سفید نہیں ہے، تو جبہ نہیں پہنتا ہے، تیری رؤیت جو ہے تیرے قابل اعتبار نہیں ہے، جاؤ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کنیا کماری کے ایک آدمی رمضان کا چاند دیکھ کر سرقاضی کی اطلاع دیتے ہیں، تو سرقاضی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنیا کماری چنئی سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، اس لیے وہاں کی رؤیت ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں، اس لیے تمہاری رؤیت جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح آسانی سنا، حالانکہ کنیا کماری تمل ناڈو کے اندر ہے۔ اور ایک عجیب تماشا یہ کہ یہ جو سرقاضی کہتے ہیں کہ تمل ناڈو کنیا کماری 600 کلومیٹر دور ہے، اس لیے وہاں کی رؤیت قبول نہیں کروں گا،
وہی سرخازی تمل ناڈو سے دور آندھرا کرناٹک سے آگے مہاراشٹرا کے مالیگاؤں کی رویت کو لیتے ہیں جو تقریباً 1500 کلومیٹر سے دور ہے۔ اس طرح ان کی یہ منمانی طریقہ جو ہے دیکھ کر کئی لوگ اعتراض کرنے لگے، کئی لوگوں نے ان سے جو ہے استفسار طلب کیا۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح سن 2016 میں اور ماہ جولائی میں ایسے عید کے لیے عید کا چاند تمل ناڈو میں نظر نہیں آیا، کہیں نظر نہیں آیا، آندھرا میں بھی نظر نہیں آیا، کرناٹک میں بھی نظر نہیں آیا، مالیگاؤں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر یہاں کے سرخازی، تمل ناڈو کے سرخازی اعلان کر دیتے ہیں کہ مالیگاؤں میں چونکہ شوال کا چاند دکھائی دیا ہے اس لیے یہاں عید مناؤ۔ تو اس طرح ان کے کاموں کے اندر بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کی اس رویے کو نوٹ کرنے والے، ان کے قریب رہنے والے اور اسی طرح الگ سے اس کے چاند کا حساب رکھنے والے بار بار ان سے اس کے تعلق سے جو ہے بات چیت کرتے رہے، وضاحت طلب کرتے رہے، تو ان کے پاس اس کے لیے اطمینان بخش جواب نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک موقع پر رمضان کے 9ویں تاریخ منگل کے دن شام کے 6:50 میں چاند نظر آ گیا۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے، چاند نظر آ گیا۔ چاند نظر آنے کے بعد سرخازی کا اعلان اطلاع دینے کے لیے فون کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہی نہیں، اٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب ٹی وی میں نیوز آتا ہے تو اس میں جو آتا ہے اس میں کیا ہے، سرخازی 6 بجے ہی سورج غروب ہو کر مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی سرخازی سرکلر بھیج دیتے ہیں۔ اس میں ٹائم لکھا ہوا ہے 6 بجے، 6 بجے ہی سرکلر بھیج دیے ہیں۔ کیا بھیجے ہیں؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تمل ناڈو میں کہیں یہ چاند نظر نہیں آیا۔ تو آپ کو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سرخازی منمانی کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے شرعی قانون، شرعی قوانین کے پاسداری نہیں کرتے، منمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح خریف رجب کا مہینہ ختم ہو کر 25 مارچ مغرب کے وقت شعبان کا چاند نظر آتا ہے چنئی میں، اور اسی طرح جنوبی علاقوں میں، ساؤتھ سائڈ میں کئی جگہ رؤیت ثابت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ہمارے سرخازی کے رؤیت پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کے رؤیت کے اعلان پر بھروسہ نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ TNTJ ہو، NTF ہو اور دوسری تنظیم بھی ہر ماہ باقاعدہ اس کا حساب رکھتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی اطلاع ملنے پر اس کو فوراً اس کو جو ہے انکوائری کرتے ہیں، پھر اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور عوام میں اعلان کرتے ہیں۔ باقاعدہ اس طرح کئی سالوں سے چلتا رہا۔ تو کیا ہوا، 25 مارچ کے مغرب کو شعبان کا چاند نظر آیا، باقاعدہ ان لوگوں نے اعلان کیا، سرخازی اعلان ہی نہیں کیا۔ سورج بھی غروب ہو گیا، مغرب کا وقت بھی چلا گیا، نیوز میں بھی اس کے بارے میں کچھ بھی ذکر ہی نہیں، گویا سرخازی ہی نہیں، ان کا اعلان ہی نہیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد، باقاعدہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 25 مارچ کو شعبان کا چاند نظر ہی نہیں آیا۔ تو سفید جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں، ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کو اس لیے بتلا رہے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے، آنکھیں جو ہے موند کر کے سرخازی پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ سرخازی معتبر نہیں ہیں، قابل اعتبار شخص نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک بار ہی دھوکہ کھا سکتا ہے، بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن کیا جائے، ہمارے بہت سارے مسلمان جب تک سرخازی اعلان نہیں کرتے اس وقت تک اس کو نہیں مانتے۔ افسوس کہ اہل حدیث کے اندر، جماعت اہل حدیث کے علماء میں سے بعض سرخازی کی بات کو حرف آخر تسلیم کرتے ہیں، اپنے بیانوں میں اور اپنے رپورٹوں میں یہی میسج دیتے ہیں کہ سرخازی کی بات مانو اور وہ جو کہے اس کو جو ہے اپنا لو، اس حساب سے جو ہے عید منا لو، اس حساب سے روزہ رکھ لو۔ یہ اس لیے ہم نے ساری باتیں بتلائی تاکہ آپ ہوش میں آئیں، آپ بھی ہر مہینہ اس کا حساب رکھیں، دوسرے لوگ جو کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو کمپیئر کیجئے، تب آپ کو یقین ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کہا یہ 100% صحیح ہے۔
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس لیے یہ سرقاضی صاحب اور ان کی اس کارکردگی کو ذہن میں رکھ لیجئے اور بقیہ باتیں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیے.